علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جیسے کہ پہلے بتایا تھا کہ ایک نشست شروع کی ہے جس کا مقصد جو بیان میں دے چکا ہوں، طویل بیان، ایک صورت کو مکمل کرتا ہوں جس میں 1.5 سے 2 گھنٹے کا وقت لگتا ہے۔ ان نشست کا مقصد اس بیان میں موجود اہم سوالات کو بیان کرنا، تاکہ جن حضرات کے پاس وقت کی قلت ہے وہ ان سوالات کو سن کر کافی حد تک اس صورت کو سمجھ سکیں گے۔ باقی کوئی صورت کو مکمل سمجھنا چاہے پس منظر کے ساتھ، لفظی معنی کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، تو وہ ان بیانات کو سن سکتا ہے۔ سورۃ البروج کو سمجھنے کے لیے ایک اہم سوال نمبر 25، سورۃ البروج میں خندق والوں سے کیا مراد ہے؟ سورۃ البروج میں خندق والوں کا ذکر اس بنا پر کیا گیا ہے کہ جس میں اہل ایمان والوں کو ستایا جاتا تھا۔ ایک تو ہے لوگ لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں، ایک ہے جس میں انسان خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالتا ہے، اور ایک ان تمام فتنوں سے اوپر ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ جہاں پر نافرمانوں نے، اللہ کے غداروں نے اہل ایمان کو زندہ جلایا، ان کو ہلاک کر دیا، ان کو ستایا، ہلاک کر دیا، زندہ جلا دیا، قتل کر دیا۔ یہ ایک ہی پیٹرن کی باتیں ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ خندق والوں، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود، یہ اس آیت سے آیا ہے، سورۃ البروج آیت نمبر 5 اور 4۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، خدا کی مار ہو ان خندق والوں پر، اس آگ والوں پر جو ایندھن سے بھری ہوئی تھی۔ خندق والوں سے کیا مراد ہے؟ اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، ویسے تو میں نے اس کے بارے میں ایک مکمل بیان میں اس حدیث کے ریفرنس سے یہ بات مکمل طور پر بیان کر دی تھی۔ حدیث جامع ترمذی 3340، یہی حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، پر میں نے ریفرنس جامع ترمذی سے دی ہے کیونکہ اس میں طویل لکھی ہوئی ہے، تفصیل کے ساتھ ہے۔ خندق والے کیا ہیں؟ اس کا اصل میں ایک واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے اور صحیح ہے، ایک بادشاہ تھا جو کافر تھا اور اس کا ایک کاہل تھا۔ کاہل سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو کوشش کرتا ہے جھوٹی خبریں لا کر اپنے بندوں کو دینا اور یہ کہنا یہ ہونے والا ہے، ان کو بولا جاتا ہے کاہل لوگ، جادوگر لوگ۔ تو بادشاہ کا ایک کاہل تھا اور وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس نے بادشاہ سے خواہش ظاہر کی کہ مجھے ایک جوان لڑکا دو تاکہ میرے مرنے کے بعد یہ جو علم ہے جیسا بھی میں اس تک پہنچاؤں، تاکہ یہ علم میرے بعد بھی آپ تک یہ موجود رہے، اور اس کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے اور وہ ذہین ہونا چاہیے۔ بادشاہ نے اس کے مطابق اس خوبیوں والا جوان لڑکا اور ذہین لڑکا ایک تلاش کیا اور اس کو کہا کہ تم اس کاہل کے پاس آیا کرو اور آ کے یہ علم حاصل کیا کرو۔ کاہل، کیونکہ وہ جو لڑکا تھا، جو ذہین لڑکا، وہ بڑی دور سے آتا تھا اس کاہل تک، تو راستے میں آتے ہوئے ایک راہب سے ملتا تھا۔ راہب نیک بندہ، اللہ کا کوئی پہنچا ہوا بندہ، یا یہ کہہ لو جسے کہتے ہیں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ وہ راہب کے پاس رکتا تھا تھوڑی دیر کے لیے اور پھر آگے چلتا تھا۔ تھوڑی دیر سے مراد وہاں پر رک کر اس سے کچھ باتیں سیکھتا تھا، یعنی کہ توحید کی باتیں سمجھتا تھا۔ موحد لوگ، تو اس لڑکے کا یہ روز کا معمول بن گیا تھا کہ راستے میں راہب کے پاس رکنا، اللہ اور اس کے دین کے بارے میں سمجھنا، اور اس کے بعد پھر اس کاہل کے پاس جانا اور علم حاصل کرنا۔ اب ہوا یوں کہ وہ لڑکا، حدیث یہ کیونکہ کہانی نہیں ہے، میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو اس وجہ سے توڑ کر مفہوم میں باتیں بتا رہا ہوں۔ کوئی شخص سننا چاہے تو یہ 3340 حدیث سن سکتا ہے جامع ترمذی سے۔ وہ جو لڑکا جو کاہل کے پاس جاتا تھا، راستے میں جاتے ہوئے جس راہب کے پاس رکتا تھا وہاں سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کے پاس زیادہ دیر رکنا شروع کر دیا۔ اتنی دیر رکنا شروع کر دیا کہ اب جب وہ دیر ہو جاتی تو اس کو کہا گیا کہ اگر راہب تم سے پوچھے، اگر کاہل تم سے پوچھے اتنی دیر کیوں لگ گئی، تو کہہ دیا کرو راستے میں وقت لگ گیا، میں رک گیا تھا۔ اور اگر راہب کے پاس زیادہ دیر لگ جاتی تو کاہل کو کہتا کہ راستے میں دیر لگ گئی۔ اس طرح اس کا کام چلتا رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ توحید پر قائم ہو گیا اور دین کے اوپر نافذ ہو گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی۔ اب جب اس کو ہدایت مل گئی تو ایک دن وہ راستے سے گزر رہا تو مجمع لگا ہوا تھا۔ راستے میں جب مجمع دیکھا تو اس نے
راستے میں ایک شیر دیکھا جو لوگوں کو سمجھ لیں کہ ان پہ حملہ کر رہا تھا، تو مجمع دیکھا اس نے، تو اس شیر کو مارنے کے لیے اس نے پتھر اٹھایا اور بولا کہ جو باتیں اے اللہ اگر جو راہب کہتا ہے اگر وہ سچ ہے تو تجھ سے میں اس کو قتل کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، چاہتا ہوں۔ یہ دعا کر کے اس نے اس کو پتھر مارا اور وہ شیر مر گیا۔ یہ دیکھ کے مجمع میں جو لوگ تھے وہ کافی حیران ہو گئے۔ آہستہ آہستہ اس شخص کی جو تھی یعنی کہ وہ فیمس ہونے لگ پڑا، لوگوں میں مشہور ہونے لگ پڑا۔ تو ایک شخص نبینہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر تو مجھے آنکھیں واپس لا دے، جو ہم تیرے کرامات سن رہے ہیں، اگر تو میری آنکھیں واپس لا دے تو میں ایمان لے آؤں گا تیرے رب کے اوپر۔ یہ کہہ کر اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں۔ پھر اس نے وہی دعا کی کہ اے رب، جو راہب کہتا ہے اگر وہ سچ ہے اور تو رب میرا سچ ہے تو میں توفیق کرتا ہوں، میں مانگتا ہوں اس کی آنکھیں واپس آ جائیں۔ اور یہ کہہ کے اس نے ہاتھ پھیرا اور اس کی آنکھیں واپس آ گئیں۔ اس کے اوپر وہ اندھے بندے نے یعنی کہ وہ نابینا بندے نے اس کے رب پر ایمان لے آیا، یعنی کہ وہ بھی توحید پر آ گیا۔ یہ مشہور بات ہوتے ہوتے یہاں تک کہ بادشاہ تک بات پہنچ گئی۔ بادشاہ نے راہب کو بھی بلا لیا، اندھے کو بھی اور اس جوان بندے کو بھی، اور پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے جس کے اندر اس لڑکے نے اس بھری محفل کے اندر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے توحید کا نعرہ بلند کیا، ایک رب ہونے کا بلند کیا کہ اللہ ایک ہے اور میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں۔ اس بات پر بادشاہ کو غصہ چڑھا، تو اس نے راہب کو حکم دیا اپنے سپاہیوں کو کہ راہب کو زمین میں گار کر اور آدھا باہر رکھ کر مانگ کے برابر اس کے اوپر آرا پھیر دیا جائے اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور وہ جو نابینا بندہ تھا اس کو پھانسی سولی پر چڑھا دیا جائے۔ اور وہ لڑکا تھا حکم دیا کہ اس کو فلاں پہاڑی پر چوٹی پر جا کے اس کو پھینک دیا جائے۔ دونوں کے ساتھ تو یہ ظلم ہو گیا۔ جب جوان لڑکے کو پھینکا گیا تو وہاں سے وہ گرنے کے بعد وہ مرا نہیں، بچ گیا۔ بادشاہ کے پاس واپس لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا اس کو فلاں سمندر میں لے کے جاؤ اور پھینک دو اور اس کو ڈبو کے مار دو۔ اس کو پھینکا، وہ ڈوبا نہیں، وہ پھر بچ گیا، وہ پھر واپس آ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کرامت تھی اس کے اوپر۔ جب وہ واپس آیا تو آ کے اس نے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے، اے بادشاہ اگر تو چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں تو مجھے تیر چلا، میرے اوپر ایک تیر چلا اور کہہ کہ میں تیر چلاتے وقت یہ بول کہ اللہ کے نام سے میں تیر چلا رہا ہوں جو اس لڑکے کا رب ہے، یعنی کہ بسم اللہ ربی ھذا الغلام، یہ 3 دفعہ لفظ بول کر میرے اوپر تیر چلا تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے مجمع اکٹھا کیا، سب لوگوں کو بلایا اور اس کو کھڑا کیا اور یہ 3 دفعہ بولا بسم اللہ ربی ھذا الغلام، کہ میں تیر چلاتا ہوں اس غلام کے رب کے نام کا۔ 3 دفعہ بول کے تیر چلایا اور اس کے یہاں پر تیر لگا اور وہ لڑکا مر گیا۔ جیسے ہی لڑکا مرا تو اس معاملے کو دیکھ رہے تھے تمام مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگ، ان تمام لوگوں نے دین کے اوپر، اللہ کے اوپر، اس غلام کے رب کے اوپر ایمان لے آئے۔ ابھی کیونکہ دین اسلام نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا، تو اللہ کے اوپر، اس غلام کے رب کے اوپر ایمان لے آئے۔ یہ بات سن کر بادشاہ کو بہت مشکل پیدا ہوئی کہ جب کہ اس کے وزیر نے اس کو بتایا کہ جس مقصد کے تحت اس لڑکے کو مارا گیا وہی وجہ سے یہ پورا مجمع اس کے رب کے اوپر ایمان لے آئے، اب کیا کریں؟ تو پھر بادشاہ نے حکم دیا پورے شہر میں جگہ جگہ گڑھے کھودے جائیں، خندقیں کھودی جائیں۔ خندقیں گھروں کو کہا جاتا ہے، خندقیں کھودی جائیں اور ان میں آگ کو بھڑکایا جائے۔ ایک ہوتی ہے آگ لگانا، ایک ہوتا ہے آگ کو بھڑکانا۔ تو آگ کو بھڑکایا جائے اور اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ان تمام بندوں کو پھینک دیا جائے جو اس کے رب پر ایمان لائے۔ تو ایک روایت کے مطابق تقریباً 70,000 اور ایک روایت کے مطابق تقریباً 20,000۔ اب یہ کون سی روایت بہتر ہے، مگر حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ جگہ جگہ وہ خندقیں کھودی گئیں اور پھر ان میں جس نے ایمان کا نعرہ بلند کیا ان سب کو اس میں زندہ جلا دیا گیا۔ اب وہ چاہے عورت تھی، چاہے مرد تھے،
چاہے بوڑھا تھا چاہے بچہ تھا، ان سب کو اس میں پھینک دیا گیا اور اس کو جلا دیا گیا۔ اسی کو لفظ کو بولا گیا ہے وہ خندقوں والا۔ قتل اصحاب الاخدود النار، اخدود خندق والا، خدا کی مار ہو اس خندق والے پر۔ اخدود النار ذات الوقود، جو آگ بھڑکا کر، ایندھن والا آگ بھڑکا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اذھب علیہا قعود، جب وہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ جو خندقوں والے تھے یعنی کہ جس میں اہل ایمان کو پھینکا گیا، اس وجہ سے ان کو قتل کیا گیا، ان پر ستم کیے گئے، ظلم ڈھایا گیا، اس وجہ سے کہ وہ صرف اللہ پر ایمان لائے، تو ان کو جب آگ میں پھینکا جاتا تو وہ کناروں پہ کھڑے ہو کر ہنستے تھے، تماشا دیکھتے تھے۔ اس لیے یہ جو صورت ہے اصل میں اس طرف اشارہ کر رہی ہے۔ سورۃ البروج میں خندقوں والوں سے کیا مراد ہے؟ اصل میں یہ اشارہ اس طرف کر رہی ہے کہ جو جہنمی تھے، بدبخت تھے، نافرمان تھے، جنہوں نے اہل ایمان کو ستایا، ان پر ظلم کیا اور خندقیں کھول کر ان اہل ایمان کو زندہ جلا دیا گیا، اور وہ زندہ جب جل رہے تھے، چیخیں پکاریں چنگاریاں نکل رہی تھیں، تو وہ کناروں پہ کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے، وہ خندقوں والے۔ تو اشارہ اصل میں یہ ہے کہ وہ خندقوں والے کون تھے؟ وہ یہ تھے۔ اور اس کا اصل پس منظر یہ ہے کہ تم اس چیز کی، اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، جب وہ ایمان والے اس کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے، بالمؤمنین شہود، وہ اس کا نظارہ دیکھ رہے تھے، وہ شاہد تھے، وہ دیکھ رہے تھے، وہ گواہ تھے کہ اہل ایمان کو جلایا جا رہا ہے، وہ کناروں پر کھڑے ہو کے اس کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ اور وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، وہ ایمان والوں کو کس بات کی سزا دے رہے تھے؟ صرف اس بات کی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، وہ رب جو بڑا اقتدار والا ہے، جو بڑا قابل تعریف ہے، اس وجہ سے۔ تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ وہ خندقوں والے، اے ایمان والو دیکھ لو، وہ خندقوں والے نہیں بچ سکے۔ وہ ابو جہل جس نے ظلم کیا، جس نے ستم کیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر اور اس تمام صحابہ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جتنا اس نے پریشانیوں کے، مصیبتوں کے پہاڑ ڈھائے، تو یاد رکھو وہ خندقوں والا ہمارے ہاتھ سے نہیں بچ سکا، تو یہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو اصل میں اس میں اشارہ ہے، تسلی ہے اہل ایمان والوں کو کہ تم پریشان مت ہو، تم اس آزمائش میں جو جل رہے ہو، اصل میں تم صبر کرو، تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، اور تم اس آزمائش کی بھٹی میں جو جل کر کندن بنو گے، تم فکر نہ کرو۔ وہ خندقوں والا نہیں بچ سکا تو یہ کہاں سے بچیں گے؟ تو اصل میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ خندق والے کون تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔